جو لوگ ہمارے اوپر تنقید کرتے تھے ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے. جو لوگ ہمارے اوپر پروپیگنڈا کرتے تھے کہ ہم صرف اور صرف مسنگ پرسنس کو سبتاج کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ گواہ ہے کہ ہم نے ان سے یہ بھی ڈیمانڈ کی جو جینیون مسنگ پرسنس کا ایشو ہے ان کو بھی آپ انصاف. مجھ پر پروپیگنڈا کیا جاتا تھا، اپنا جو الیکشن مینیفیسٹو ہے ہمارے نیریٹو پر وہ بنیاد بنا کر ہمارے خلاف بات کرتے تھے کہ یہ ریاست کے ڈاؤٹ ہے کہ یہ بلوچ نسل کش ہے، ان کو آپ موو نہ کریں. سب کی گوش گزار کروں کہ میں آنے والے الیکشن میں قومی اسمبلی کا کینڈیڈیٹ ہوں. NA 264 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں، اور جو انٹرنیشنل پاورز مداخلت کر رہے ہیں، خواہ وہ PLA کے ذریعے ہو، خواہ وہ PLF کے ذریعے ہو، راس کے ذریعے ہو، ان جیسے تنظیموں کی جو ظالم کاروائیاں ہم نے ڈیمانڈ رکھی. اور آج آپ سب کے سامنے یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے ڈائریکشنز پر ہمیں فواد صاحب نے، جمال شاہ صاحب نے بلایا اور ہم نے اپنے ڈیمانڈز انہیں پہلے ہی بھیجے. ہم اپنے ماؤں اور بہنوں سے یہ درخواست کرتے ہیں جو مسنگ پرسنس کے ایشو پر یہاں آئے تھے کہ آپ بھی ریاست کے دائرے میں رہ کر ریاست سے ڈیمانڈ کریں، قانون کو پورے طریقے سے فالو کرتے ہوئے اپنا قانونی حق ہے اس کی، اپنا جو پوری حق ہے اس کی استعمال کر رہے ہیں. آج سے پہلے ہم یہاں اسلام آباد پریس کلب بھی آئے تھے اپنے شہداء کے لواحقین کے ساتھ. اس کے علاوہ ہم نے بلوچستان کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا. جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم ایک اسپیسیفک قوم ہے، ایک قبیلہ ہے، اس کے توسط سے نہیں بلکہ ہم ایک مشترکہ قبیلے کے طرف سے آئے ہیں، جن میں بلوچ بھی ہیں، جن میں پنجابی بھی ہیں، سندھی، پشتون، ہزارے اور جتنے بھی ہمارے اقوام بلوچستان میں بستے ہیں ان کے شکل میں یہاں موجود تھے. ہم نے شہداء کے خاندانوں کا مشترکہ فیصلہ ہے کہ ہم یہاں احتجاج کریں گے. اس کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم دنیا کے سامنے بلوچستان کی جو اصل کہانی، بلوچستان کی وہ کہانی جو کہ نظر انداز کر دیا گیا تھا، وہ پہلو جو کہ پاکستان کے شاید ہی عوام کو پتا تھا. انگریزی میں جیسے کہتے ہیں کہ until a lion learns how to write, the story will only glorify hunter. ہم یہاں آج پچھلے 20 دنوں سے اپنی جو کہانی وہ بیان کرنے کے لیے آئے. بلوچستان جیسے آپ سب کو معلوم ہوگا کہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے. متاثرین کے ظلم پر پردہ ڈال کر دہشت گردوں کی بیانیوں کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. ہم اس غلط فہمیوں کو دور کرنے یہاں آئے ہیں. ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ بلوچستان میں بیرونی انہوں نے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی کہ ہم ان ڈیمانڈز کو پورا کریں گے، ان کو تسلیم کریں گے. جو انٹرنیشنل پاورز مداخلت کر رہے ہیں، خواہ وہ PLA کے ذریعے ہو، خواہ وہ PLF کے ذریعے ہو، راس کے ذریعے ہو، ان جیسے تنظیموں کی جو ظالم کاروائیاں ہیں
جن میں ٹارگٹ کے لیے بم دھماکے، انفراسٹرکچرز پر حملہ کرنا اور معصوم بچوں کو اور حتیٰ کہ سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنانا، ہم دنیا کو وہ بتانے یہاں آئے۔ اگر ہمارے مطالبات تھے، اگر مسنگ پرسنس کے لیے سپریم کورٹ میں ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جا سکتی ہے، تو ان لوگوں کے لیے، پاکستان کے لیے جان دینے والے ہیں، ان کے لیے بھی ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ اگر لاپتہ افراد کے خدمات عدالت میں چل سکتے ہیں اور ہمارے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں کہ ہم ڈیتھ اسپاٹ سے بلانگ کرتے ہیں، ہم بلوچ نسل کشی کے پیروکار ہیں، تو ہمارے لیے بھی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ کیوں شہیدوں کے خاندانوں کو انصاف اور دوسرے سہولیات فراہم نہیں کی جاتی؟ کیوں شہداء کے لواحقین کے لیے مخصوص کوٹے جو کہ سرکاری ہو یا نجی ہو ان کے لیے نہیں رکھایا جاتا؟ تو ہم نے ریاست کے دائرے میں رہ کر ریاست سے یہ ڈیمانڈ کی کہ ہمارے شہیدوں کے اوپر بھی نظر ثانی کی جائے، ان لوگوں کے اوپر بھی نظر ثانی کی جائے جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اور ہم نے حکومت وقت کے سامنے اپنے ڈیمانڈ رکھی، اور آج آپ سب کے سامنے یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے ڈائریکشنز پر ہمیں فواد صاحب نے، جمال شاہ صاحب نے بلایا، اور ہم نے اپنے ڈیمانڈز انہیں پہلے ہی بھیجے۔ انہوں نے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی کہ ہم ان ڈیمانڈز کو پورا کریں گے، ان کو تسلیم کریں گے۔ اس کے علاوہ جو لوگ ہمارے اوپر تنقید کرتے تھے، ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے۔ جو لوگ ہمارے اوپر پروپیگنڈا کرتے تھے کہ ہم صرف اور صرف مسنگ پرسنس کو سبتاج کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ گواہ ہے کہ ہم نے ان سے یہ بھی ڈیمانڈ کی، جو جینیون مسنگ پرسنس کا ایشو ہے ان کو بھی آپ انصاف، اور ہم اپنے ماؤں بہنوں سے یہ درخواست کرتے ہیں جو مسنگ پرسنس کے ایشو پر یہاں آئے تھے کہ آپ بھی ریاست کے دائرے میں رہ کر ریاست سے ڈیمانڈ کریں۔ ریاست ماں ہے اور ہم ان کے بچے ہیں، اور اسی اعلان پر اور جو تھریٹس پچھلے دنوں آئے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ دھرنا ہم ختم کریں گے۔ اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ اس تھوڑا ٹائم آپ کا لوں گا کہ اس احتجاج کی قیادت کرنے کے بعد مجھ پہ جو ریاست خلاف عناصر ہیں، نام نہاد جو قوم پرست لیڈرز، انہوں نے مجھے مسلسل نشانہ بنایا، اپنے پولیٹیکل کیمپینز میں مجھے نشانہ بنایا، ہمارے شہیدوں کو انہوں نے نشانہ بنایا، اور ہماری زندگیوں کو انہوں نے خطرے میں ڈال کر اپنی پولیٹیکل انسینٹیو کیے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک شہید کا بیٹا ہوں، اور یہاں جو جتنے بھی موجود ہیں ہم شہداء کے وارث ہیں، ہمیں خطروں سے کوئی ڈر نہیں لگتا۔ ہم نے اپنے پیارے اس ملک کے لیے قربانی، اور آگے بھی اگر جان اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، اگر ضرورت پڑی تو ہم قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ مجھے آج بھی، بلکہ ہمیں سب کو آج بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ میرا جو پولیٹیکل کیمپین تھا، میرے پوسٹرز پر فائرنگ کی جاتی تھی، مجھ پر پروپیگنڈا کیا جاتا تھا، اپنا جو الیکشن مینیفیسٹو ہے ہمارے نیریٹو پر وہ بنیاد بنا کر ہمارے خلاف بات کرتے تھے کہ یہ ریاست کے ڈاؤٹ ہیں، کہ یہ بلوچ نسل کش ہیں، ان کو آپ منہ نہ کریں۔ لیکن ان کو میں بذات خود کہنا چاہتا ہوں کہ عوام
ہمارے ساتھ ہے، ہمارا وابستگی ہے عوام کے ساتھ بڑا پرانا ہے. ہم صرف بیان بازی تک نہیں، ہم ان سے بالاتر ہیں. ہم عوام کے ساتھ رہتے ہیں، عوام کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. ہم ان لوگوں کی طرح نہیں جو کہ بیان بازی کر کر لگژری گاڑیز تک محدود ہیں. ہم عوام کے ساتھ ایک پرانا تعلق رکھتے ہیں اور اسے نبھانا اچھی طریقے سے جانتے ہیں. آپ سب کی کوشش گزار کروں کہ میں آنے والے الیکشن میں قومی اسمبلی کا کینڈیڈیٹ ہوں. NA 264 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں. اور جو لوگ افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اپنے آپ کو بلوچی ہمدرد، بلوچی جو رسم و رواج کے ہمدرد کہتے تھے اور ان ہمارے مظلوم ماں اور بہنوں کو اپنے سیاسی انسینٹیوز کے لیے استعمال کرتے تھے، ان کے سامنے ان کے منہ پر ایک تماچا ہے. کیونکہ آج جہاں میں 20 دن ہوتا ہے میں اپنا پولیٹیکل کیمپین یہاں چھوڑ کر، الیکشن کیمپین یہاں چھوڑ کر اپنے نوجوانوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں. کیونکہ میں جانتا ہوں یہ جو کاز ہے، شہیدوں کے بچوں کا کاز ہے، یہ بہت میرے الیکشن کیمپین سے، میرے سیٹ سے، جو میرا کیریئر ہے اس سے بالاتر ہے. لیکن افسوس ان لوگوں پر ہوتا ہے جو کہ مسنگ پرسنز کے اوپر سیاست کرتے ہیں، لیکن آج تک وہ نہ ہی کوئٹہ میں ان کے ساتھ بیٹھے اور نہ ہی اپنا شکل انہوں نے یہاں دکھایا. تو قوم جان چکی ہے، بلوچ قوم اپنے غداروں کو، نافقوں کو پہچان چکی ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ جیت امن کی جیت ہوگی، پاکستان کی جیت ہوگی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا دھرنا یہاں رہا ہے یہ کامیاب رہا ہے، اور ہم خوشی خوشی یہاں سے واپس جائیں گے. اور ان لوگوں کے منہ پر یہ تماچا ہے جو کہ سمجھتے تھے کہ ہم یہاں کسی کے نیریٹو کو سبوتاژ کرنے کے لیے آئے. ان لوگوں کے منہ پہ تماچا ہے جو لوگ ہمارے اوپر سیاست کرتے تھے. یہ ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے جو کہ بلوچستان میں اور اسلام آباد کے لوگوں کے دلوں میں بلوچستان کے لیے نفرت پیدا کرنا چاہتے تھے. میں آخر میں میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں اسلام آباد کے شہریوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنا ٹائم نکال کر جہاں ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کیا. میں اپنے فورسز کا، پولیس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے سرد راتوں میں ہمیں تحفظ فراہم کرنے کی بھرپور اقدامات اٹھائے. بلوچ کا جو اب 27 بلوچستان میں کا آغاز کرنے جا رہی ہے. کیا شہداء فورم کا جو آپ کی فورم ہے، کیا آپ بھی بلوچستان میں اس طرح کی کا آغاز کریں گے؟ بالکل بالکل. یہ ہمارا جو جہد رہا، جیسے میں نے کہا کہ بہت پہلے شروع ہوا تھا، اور اس میں ہم سیاسی عمل کو بھی انوالو کریں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ اپنا جو جمہوری حق ہے اس کو استعمال کر اگر اللہ نے چاہا پارلیمان میں آ کر اپنی شہداء کے لیے میں آواز بن، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ پہلے بھی کئی دفعہ ہم نے زیادہ شارٹ کرایا ہے، اور آگے بھی اس پہ انشاءاللہ ہمارا مشن ہے آج ختم نہیں ہوگا بلکہ آج سے شروع ہوگا کہ ہم ان لوگوں کو لک آفٹر کریں جو کہ ریاست کے لیے رئیسانی صاحب آپ کے جو ڈیمانڈز ہیں، رئیسانی صاحب آپ کی جو مین ڈیمانڈز ہیں یہ پروونشل ہے. میں ایک منٹ، آپ کی جتنی ڈیمانڈز ہیں وہ سب پروونشل ہیں. فیڈرل ان کے جو ڈیمانڈز تھے وہ فیڈرل سے تھے کیونکہ وہ ڈائریکٹلی کہتے تھے کہ آرمی اور FC انوالو ہے. جتنے بھی لا اینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، پولیس آرڈر اگر نہیں ہے تو پروونشل گورنمنٹ نے پولیس آرڈر 2008 میں ختم کیا. Why you are here not going to the Let me explain. ہمارے ڈیمانڈ جان صاحب ہمارے پاس آئے تھے ایز اے ریپرزینٹیٹو. انہوں نے ہمارے ڈیمانڈ اور ہم نے یہ شرط کے سامنے رکھا کہ جو ہمارے ڈیمانڈس ہوں گے جب تک اس پہ فیڈرل لیول پر کوئی اقدامات نہیں ہوگے، اس پہ کوئی پروگرس نہیں ہوگا ہم یہاں سے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اکثریت شاید ہمارے پاس بلوچستان کی ہوگی، لیکن
شہیدوں کا جو تعلق ہے وہ کے پی سے بھی ہے، پنجاب سے بھی ہے، سندھ سے بھی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی میکینزم بنتا ہے، اگر کوئی اس پہ اسٹرکچر بنتا ہے، صرف بلوچستان کی بنیاد پر نہ ہو بلکہ پنجاب، سندھ اور مختلف صوبوں میں ہو، تاکہ ان شہداء کے لواحقین کو بھی کچھ مل سکے جنہوں نے. نثاری صاحب، آپ نے کہا کہ آپ خوشی خوشی جا رہے ہیں، تو بتائیں کہ خوشی خوشی کچھ چند تو چیزیں آپ کی طے ہوئی ہیں، جو مطالبات پر تسلیم ہوئے ہیں، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے جو ہمارا پہلا ڈیمانڈ تھا جوڈیشل کمیشن کا، انصاف کا، تسلیم کیا ہے. فواد صاحب، شاہ صاحب بلا کر کل وہ یہ ہمارے ڈیمانڈس تھے فوری پی ایم صاحب کی طرف بھیجیں گے، اور امید ہے ہوگا کہ پورے جو پاکستان کے اوپر اور سندھ کے اوپر وہ امپیکٹ کریں گے. اور جیسے میں نے کہا کہ ہمیں خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی جو کیمپ ہمارے آگے بیٹھے ان کے اوپر بھی ہم نے بات کی، کہا کہ جنرل جو اگر ہیں ان کو بھی انصاف نہیں، ان کے لیے بھی. اور انہوں نے ہمیں یہ یقین دہانی کرایا جب کہ ہمارے پورے جو ڈیمانڈس ہیں وہ تسلیم ہوں گے، وہ ہمارے پاس کوئٹہ آئیں گے، کہ ہمارے پاس شہداء کے خاندانوں کے پاس آئیں گے کہ یہ پیکج ہم نے آپ لوگوں کے لیے مقرر کی. اور پھر ہم نے یہ بھی ان کے سامنے ریکویسٹ کیا کہ اگر آپ ہماری طرف آئیں گے، آپ ان لوگوں کی طرف بھی جائیں جو بات کرتے ہیں، ان کو بھی آپ ان کے بھی گریونسز ہیلتھ اسٹیٹ ریاست نہ ہوتا، اس کا یہ فنکشن ہوتا ہے. جمال صاحب، آپ نے تذکرہ کیا کیونکہ آپ پہلے بھی کرتے رہے، اب ایک بات کا تذکرہ بہت شدت سے کرتے ہیں کہ شہداء کے جو لواحقین ہیں اور جو خاندان ہیں ان کو کوٹا دیا جائے، ان کے لیے نوکریاں مختص کی جائے. کیا اس کے اوپر مطالبات میں آپ نے شامل رکھا، آپ کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ یہ پورا کیا جائے؟ بالکل. کیونکہ آپ کا جب بھی آپ گفتگو کرتے تو یہ آپ کا پہلا ہوا کرتا تھا کہ ان کو شہداء کے جو لواحقین ہیں ان کے خاندانوں کو نوکریاں دی جائیں. بالکل بالکل. انہوں نے یہ ہمیں گارنٹی دی ہے کہ فیڈرل لیول پر اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اور اس کے علاوہ جو نوکریاں وغیرہ ہیں، اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی ریکویسٹ کی کہ ہمارے جو شہداء کے لواحقین ہیں ان کے بچوں کو پڑھنا چاہتے ہیں ان کو ایڈمیشن کوٹا کریں، کیونکہ ہم امن پسند ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ قلم ہمارے ہاتھ میں، مندوب آپ کے سامنے ہے کہ ہمیں آگے نہیں لے جائیں. تو ہمارے لوگ پڑھنا چاہتے ہیں اور ایک کمیونٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پڑھائیں اور تعلیم کریں. ہمیں تو یہ بتائیے کہ آپ وہاں پہ ٹھنڈا لے کے بیٹھے رہتے اپنے کے ساتھ، آپ کی کمپین ہے الیکشن، اب وہ بھی چیز اداس ہو رہی تھی، لیکن یہ بتائیے کہ آپ اپنی عوام کو، اپنے نوجوان کو وہاں پر کیا منصوبے دے رہے ہیں؟ اپنے حلقے میں آپ کے پاس کیا منصوبے باقی لوگوں سے ڈفرینٹ ہوگا، باقی پارٹیوں سے ڈفرینٹ ہوگا اور دیکھیے جی، میں خود ہوں اور مجھے نہیں لگتا کہ جو فیصلے ہیں وہ اگر جیت کرے اس سے پھر پاتی ہے. یوتھ کو میں سمجھتا ہوں، احساس ہے مجھے، میں نے اس ملک کے لیے، صوبے کے اپنے بھائی کا کھانا پیش کیا، میرے والد شہید ہوئے، ہمارے سنگ کے ساتھی شہید، اور جو بندہ خون دے سکتا ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ مخلص ہوگا. اور اس کے علاوہ لوگ جان چکے ہیں کہ جتنے بھی، کیونکہ میری جو کارکردگی تھی نگران حکومت، میں نے جو بھی میرے پاس آیا تھا وہ میرے دفتر سے مایوس ہو کر، میں نے آج بھی روپے کا میں حساب دے سکتا ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے. کیا آیا وہ لوگ دے سکتے ہیں جو کہ 5 سال سے اقتدار میں بیٹھے. جس کانسٹیٹوئنسی میں میں الیکشن لڑ رہا ہوں سریاب کانسٹیٹوئنسی میں، ادھر 3 کانگریس ایم پی اے بیٹھے اور ان کا ایم این اے بھی ایک فیڈرل منسٹر تھا. اور اس حلقے میں انفارچونیٹلی جو 2 سال میرے دو اسکول میرے پیدائش کے تھے، کوئی 2 اسکول ہے، کوئی انفراسٹرکچر پہ انہوں نے کام نہیں کیا، کوئی ہیلتھ پہ انہوں نے کام نہیں کیا. ہمارے نوجوان اگر اسکول میں نہیں پڑھے یا تو وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں یا تو ڈرگس کی طرف. تو وہ جان چکے ہیں کہ وہ آ کر الیکشن جب قریب ہوتے ہیں قوم پرست بلیک میل کرتے ہیں، پی پی کے نام پر کمیشن لیتے ہیں. اور مجھے ان کا احساس ہے اور وہ یہ
बखूबी जानते हैं कि एक नया चेहरा आना चाहिए जो कि रिवायती सियासतदान। अच्छा जमाल साहब ये बताइएगा कि जैसे कि वो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, वो मुतालबों के जिनके साथ गए, वो कह रहे हैं हमारा कोई मुतालबा नहीं माना गया, आपको गवर्नमेंट की सपोर्ट भी हासिल है, आप वज़रा के साथ भी जुड़े रहे हैं, तो आज बगैर मुतालबात मानिए कि बगैर रिटर्न अपना जो आप मुतालबात हैं उसके बगैर आप यहाँ से क्यों जा रहे हैं, आप उनको क्यों फॉलो कर रहे हैं कि वो भी बगैर इसके गए हैं, जैसे ही वो उठे और आप भी आप उठ के जा रहे हैं, तो ये क्या रिटर्न में क्यों नहीं लेके जा रहे? मेरे भाई इसमें मैं अर्ज करता चलूँ कि हमारे मद्देनजर रखते हुए अगर कोई सफेद आपको जबान देता कि आपके मुतालबात तस्लीम होते हैं, वो अगर अपना जुबान को बताएगा तो वो अपनी, और इसके अलावा उन्होंने हमें यकीन दहानी कराया है कि कल सुबह ही हम पीएम को नोट भेजें, ये खुद इस पे एक्शन लेगा और जल्द अज जल्द वो इस पैकेज को अनाउंस करने जनाब ये कहिएगा कि आपने आज का दिन अपना एहतजाज ये धरना करने के लिए आपके साथ कैंप जो लगा था उनने भी आज भी ये दूसरी तस्वीर चलेगी जिसका आप जिक्र करें कि आपको एग्जाम लगाया जाता है कि आप मिलने वाली आप मैंने अर्ज किया कि जब अगर हम यहाँ से जा रहे हैं लेकिन हमारे 20 दिन हमें यही और हमारे जो डिमांड थे वो ऊपर थे जो फायदे हैं काम शुरू और हमें यकीन दिया अगर वो कहते हैं कि अगर हम ऑपरेट करें तो भी हम और सब जो थ्रेड्स आजकल चल रहे हैं उसको भी अगर ये नहीं बना तो आप क्या करेंगे? आपके जो वादे आपसे पूरे किए गए हैं कल के लिए, तो आप एक दिन और वेट कर लेते हैं, या अगर कल तक पूरे नहीं होते मैंने अपना कहा कि ये मिशन है ये खत्म आज नहीं हो बल्कि शुरू हो, और ये एक मैं समझता हूँ कि मैंने अपने गवर्नमेंट के लिए क्या हमें दिया है। माल साहब अगर 2-4 दिन आप और बैठ रहे हैं आपको और मदद नहीं मिल सकती यहाँ पे आप नेशनल मीडिया आपको दिखा रहे हैं, अगर वहाँ पे आप अपने हल्के में वोट मांगने लगते हैं। देखिए जी मेरे आप ये सवाल मुझसे पूछे जो कि मेरे एब्सेंस को एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि मेरे ऊपर सियासत करते हैं एक बच्चा जो कि 25 साल का उम्र में उनके खिलाफ खड़ा है, उनका जो सियासी कैरियर है वो मेरे उम्र के, तो उनसे आप ये पूछें कि जो मेरे ऊपर वो सियासत कर रहे हैं, वो जो स्पीचेस करते हैं अपने मैनिफेस्टो नहीं दिखा रहे कॉन्फ्रेंस लीडर मेरे ऊपर कह रहे हैं कि भाई एक बच्चे को बिठाया है, मेरे एब्सेंस को वो एक्सपर्ट कर रहे हैं।